اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں تائیدار صداقت سیریز۔ الحمدللہ آج کی ہماری دوسری ویڈیو ہے، اور جس سے کہ ناظرین محترم آپ نے تھمبنیل دیکھ چکے ہیں، ویڈیو کا موضوع دیکھ چکے ہیں۔ ہم اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ناظرین محترم ہم آپ سے چند باتیں کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری جو بات ہے اس کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور بہت سی باتیں آپ کے سمجھ میں آئیں گی۔ ناظرین محترم، جیسے کہ شیعہ حضرات یار غار یار مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ پر یہ طعن کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ نے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مال، یعنی جو باغ فدق تھا، اس پر آپ نے قبضہ کر لیا، اس مال کو آپ نے لے لیا، اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ بھی نہیں دیا، اور جس سے اس وجہ سے، اس مال کی وجہ سے جو باغ فدق تھا وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سیدہ کو نہیں دیا، تو جناب سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئی۔ ٹھیک ہے ناظرین، وہ لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں، ان کے جو علماء ہیں اپنی کتابوں میں، اپنی تقاریر کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جناب ابو بکر صدیق نے جناب سیدہ کا جو مال تھا وہ باغ فدق پر آپ نے جب قبضہ کر لیا، تو کیا ہوا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے بقول جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ چلا کہ جناب سیدہ ابو بکر صدیق سے ناراض تھیں، تو ابو بکر صدیق کیا ہوئے؟ دشمن ہوئے۔ ٹھیک ہے نا ناظرین، وہ اب انہی کی باتوں کے مطابق جو یہ لوگ کہتے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون ہے؟ دشمن ہے۔ اور معاذ اللہ یہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کے ایمان پہ شک نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک کہ آپ کو مومن ہی نہیں مانتے۔ کس کو؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے نا، لیکن اب بات یہاں پر ہمیں صرف یہ کرنی ہے، کیا آیا کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی تھی یا نہیں؟ اگر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دشمن ہیں، اگر آپ دشمن ہیں، جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ناراض تھیں، تو جناب سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ایک ایسے عمل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض نہیں تھیں۔ اب آپ پوچھیں گے یہ کیسے؟ تو مجھے یہ بتائیں، جو شخص دشمن ہوتا ہے تو کیا دشمن سے رشتہ داری کی جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور دشمن بھی وہ جو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دشمن ہو، اس سے کس قسم کی رشتہ داری؟ لیکن جناب مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ عمل کر کے بتا دیا کہ نہیں، مولا علی سے جناب سیدہ پاک بھی راضی ہیں، اور میں خود مولا کائنات ابو بکر صدیق سے راضی ہوں۔ اب آپ پوچھیں گے اس پہ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ناظرین محترم، دلیل کیا ہے آپ اپنے اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین محترم اپنے اسکرین پر، یہ کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ۔ ٹھیک ہے، اور اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ ہے 212، اور خطبہ نمبر ہے اس کا 66۔ اب آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ خطبے کے بالکل نیچے اب آپ دیکھ سکتے ہیں محمد ابن ابی بکر کی والدہ گرامی اسماء بنت امیس تھیں، جن سے امیر المومنین نے حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد عقد کر لیا تھا۔ چنانچہ محمد نے آپ ہی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کی۔ تو یہ کس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ شیعہ حضرات کی نہایت مستند ترین کتاب نہج البلاغہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ مولا کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ سے نکاح کر کے اور آپ کے بیٹے کی پرورش کر کے یہ بتا دیا کہ ابو بکر صدیق سے علی بھی راضی ہے، ابو بکر صدیق سے جناب سیدہ بھی راضی تھیں۔